دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خوبصورت احادیث جن کا ہم سب کو علم ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور میرے گھر کے بیچ میں بہت سارے درخت ہیں، بہت ساری جھاڑیاں ہیں، میں اندھا بھی ہوں اور مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، کیا میں نماز گھر میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ایک سوال فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہارے گھر میں آذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ جی ہاں، میرے گھر میں آذان کی آواز پہنچتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ پھر تم کو مسجد میں ہی آ کر نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس صحابی کے پاس 6 جینوئن ریزن تھے کہ وہ گھر میں نماز ادا کر سکتا۔ نمبر 1، وہ نابینا ہے۔ نمبر 2، مسجد سے گھر دور ہے۔ نمبر 3، کوئی لانے آنے والا نہیں ہے، راستے میں درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، جانور کھا بھی سکتے ہیں، اور خود وہ صحابی اتنے کمزور ہیں کہ ہڈیوں میں جان باقی نہیں ہے۔ یہ سارے عذر اس صحابی کے پاس موجود تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی نے انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، جبکہ ہمارے نبی پاک رحمت العالمین ہے۔ اب سوچنا آپ نے ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ایسا کون سا عذر آپ پیش کریں گے کہ یا اللہ میں اس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا، نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذمہ تم سے اٹھا لیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی دھمکی شاید کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ صحابہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل کا سبب بن جائے گی، اور جو شخص نماز کو چھوڑتا ہوگا، نماز کو نہیں پڑھتا ہوگا، قیامت والے دن اس شخص کا حشر فرعون، حامان، قارون اور ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر ایک اور موقع پر ایک شخص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اچھے جوتے پہنوں، اچھے کپڑے پہنوں، یا رسول اللہ کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو وہ شخص حیران ہو کر دوبارہ سے پوچھنے لگا تو یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ پھر تکبر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عمدہ طریقے سے اس شخص کو سمجھایا کہ آج بھی ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر یہ ہے کہ کوئی حقیقت تمہارے سامنے آ گئی، تمہیں واضح پتہ چل گیا کہ یہ بات اس طرح سے ہے، لیکن تم اس کے جواب میں اکڑ گئے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا یہ بھی تکبر ہے۔ اور دوستو اگر یہ تمام احادیث آپ کو نہیں پتہ تھی تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔